شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے، بہت دیالو ہے۔ ساری تعریف، سارا شکر اللہ پاک کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہماری ضرورت کا سارا سامان کیا اور ہمیں زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بتایا۔ درود ہو، سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی پاک بیویوں پر اور آپ کے نیک ساتھیوں پر۔ حضرات، اس زمانے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کے حوالے سے ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے اور آپ کی شخصیت کو اس حوالے سے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ سے شادی جب ہوئی تو اس وقت حضرت عائشہ کی عمر بہت کم تھی، وہ چھوٹی بچی تھی اور وہ گویا کہ شادی کی عمر کے لائق نہیں تھی۔ اس حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس سلسلے میں دو طریقے ہو سکتے ہیں معاملے کو دیکھنے کے۔ ایک یہ کہ ہم یہ دیکھیں کہ ہسٹری میں جو شادی کی عمر جو بیان کی گئی ہے کتنی تھی وہ دیکھیں، یعنی نمبر کو دیکھیں۔ تو نمبر کو بیان کرنے میں لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ہوتی رہی ہے۔ بہت سے معاملات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمبر کو بیان کرنے میں مسٹیک ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے۔ اس لیے دوسرا طریقہ یہ ہے، اور وہی زیادہ صحیح طریقہ یہ ہے، کہ اس وقت ہم یہ دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی کیسی تھی، وہ کس طرح کے کام کر رہی تھیں۔ ان کے سلسلے میں جو باتیں ملتی ہیں کہ وہ یہ کرتی تھیں، یہ کرتی تھیں، ان کا جو رہن سہن تھا تو وہ ایک چھوٹی بچی والا تھا یا ایک بڑی مکمل خاتون والا تھا۔ تو جب ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عائشہ اس وقت ان کی پرسنالٹی جو ہے ایک میچورڈ، ایک کمپلیٹ، ایک مکمل پرسنالٹی تھی۔ یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے آپ کو میں دو مثالیں دوں گا اس کی، جس سے یہ پتہ چلے گا کہ حضرت عائشہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی بلکہ وہ ایک مکمل خاتون تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس زمانے میں کہا جاتا ہے، یعنی مدینے میں آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے شادی کی، یہ بات کہی جاتی ہے، تو اس وقت جب مدینے سب لوگ آئے تو اسی زمانے میں مدینے میں ایک بیماری پھیل گئی اور لوگوں کو بخار آنے لگا اور بہت زیادہ بیمار ہونے لگے۔ تو اس وقت حضرت عائشہ، ہسٹری میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں تھیں اور ان کے والد حضرت ابو بکر اور ان کے والد کے اور اس کے علاوہ ایک اور ان کے گویا کہ غلام عامر بن فہیرہ اور ان کے ایک گھر میں اور رہنے والے حضرت بلال، یہ لوگ شدید بیمار تھے۔ تو ان کی تیمارداری کے لیے، دیکھ ریکھ کے لیے حضرت عائشہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی اور وہاں جا کر ان کی دیکھ ریکھ کی۔ تو بیماروں کی دیکھ بھال کرنا، اور وہ بھی شدید بیماری میں، بخار ہے، تیز بخار ہے، وبائی بیماری ہے، تو اس میں کون کرے گا؟ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسی خاتون یہ کام کرے گی جو کہ میچورڈ ہوگی، نہ کہ بہت چھوٹی بچی ہوگی۔ یہ تو ایک مثال ہوئی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ اسی زمانے میں 2-3 سال کے اندر 2 بڑی جنگیں ہوئیں۔ مکے والوں نے مدینے پر حملہ کیا تو اس کے جواب میں جنگ بدر ہوئی، پھر مکے والوں نے دوبارہ حملہ کیا تو اس کے جواب میں جنگ احد ہوئی۔ ان دونوں جنگوں میں حضرت عائشہ شریک رہیں اور انہوں نے وہاں زخمیوں کو پانی پلانے کا کام کیا، بہت دور سے بڑے مشکیزے میں پانی بھر کے لے کے آنا اور اس کے بعد لا کے ایک ایک زخمی کو پانی پلانا، اور جو جنگ کے میدان کے بڑے مشکل کام ہوتے ہیں ان کاموں کو کرنا۔ تو یہ 2 مثالیں ہیں۔ ان 2 مثالوں کو اگر آپ سامنے رکھیں گے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ جس زمانے میں، جس عمر میں حضرت عائشہ کی شادی ہوئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرسنالٹی irrespective آف ایج، کیونکہ اس میں غلطی ہو سکتی ہے، بیان کرنے میں، نریٹ کرنے میں، ریکارڈ میں لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، لیکن ان کی جو پرسنالٹی تھی
وہ ایک میچورڈ پرسنالٹی ہم کو نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں بھی اور جنگ احد میں بھی جو کم عمر کے لوگ تھے ان نوجوانوں کو بھی وہاں جانے سے منع کر دیا تھا کہ یہ بہت خطرے کا مقام ہے، یہاں سب پر صرف جو میچورڈ لوگ ہیں صرف وہی جائیں گے۔ تو ایسے میں حضرت عائشہ وہاں شریک ہوئی، ہسٹری میں یہ بات ثابت ہے۔ تو اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پر بدر کی جنگ میں شریک ہوئیں، احد کی جنگ میں شریک ہوئیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک اچھی پرفیکٹ اور کمپلیٹ پرسنالٹی کی خاتون تھی، مضبوط خاتون تھی، اور وہ اس عمر کی تھی کہ ان کی شادی ہونے میں کسی اعتراض کی کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی آبجیکشن کرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ تو ہمیں اس معاملے کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے۔ مسلمانوں کو بھی ایج پر کوئی اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت عائشہ کی عمر کتنی ہے، یہ ایک ہسٹری کا ایشو ہے جس میں غلطی کا امکان پورا موجود ہے، اور جو اسلام پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے دینا چاہتے ہیں مسلمانوں کے بارے میں، اسلامی ہسٹری کے بارے میں بھی، تو ان کو بھی نمبرز پر جو ہے فوکس نہیں کرنا چاہیے، نمبر کے حوالے سے بات نہیں کرنی چاہیے، بلکہ پرسنالٹی کے حوالے سے بات کرنی چاہیے۔ تو حضرت عائشہ کی جو پرسنالٹی تھی وہ ایک میچورڈ اور ایک مکمل پرسنالٹی تھی، یہ بات تاریخ سے ثابت ہے، اور یہ اس کی گواہی بہت سارے واقعات دیتے ہیں۔ ہمیں جو ہے وہ اس موقف کو اختیار کرنا چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسانوں پر احسانات ہیں، انہوں نے جس طرح سے سارے انسانوں کے سامنے ایک بہترین نمونہ پیش کیا، اعلیٰ اخلاق کا نمونہ پیش کیا، اس کی سارے انسانوں کو قدر کرنی چاہیے، اور الٹے سیدھے سوال اٹھا کر، الٹی سیدھی باتیں پیدا کر کے اس بڑے نمونے کو جو سارے انسانوں کو کے فائدے کے لیے ہے اور جس میں سارے انسانوں کی بھلائی ہے، اس بڑے نمونے کو، اس عظیم رول ماڈل کو داغدار کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ یہ چیز انسانیت کے حق میں نہیں ہے اور کسی کے حق میں نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کریں، جو ہمارے سب سے بڑے، سارے انسانوں کے سب سے بڑے محسن ہیں، اور ان کی قدر کریں، ان کا احترام کریں، اور ان کی صحیح تصویر لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں ہماری مدد کرے اور ہمیں سیدھا راستہ دکھائے۔ شکریہ۔